کیا سارے انبیاء اور اولیاء مشکل کشا ہیں، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یا دعا صرف اللہ پاک سے ہی مانگنی چاہیے؟ اللہ کی عطا سے دوسروں سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے۔ ہمارے پولیس والوں نے مسئلہ حل کیا ہوا ہے نا، کراچی میں لکھا ہوا، تو میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مددگار پولیس نمبر 15۔ ان کو سمجھاؤ نا پولیس والوں کو، مدد مت کیا کرو، ہم اپنے آپ اپنے قاتل سے نمٹ لیں گے، چور کو بھی ہم پکڑ لیں گے، ڈاکوؤں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم مر جائیں گے، تم سے مدد نہیں مانگیں گے۔ مدد کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں۔ اب اس میں کیا بولے گا کوئی وسوسے والا، اس کو وسوسہ آئے گا، یہ تو عقلی دلیل دیتا ہے، تو بھائی جس میں عقل ہو تو اس کی عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ تو مدد کا ہے نا، نبی مدد نہیں کر سکتا، بھنگی مدد کر سکتا ہے، وہ ہمارا آنگن صاف کر دے گا جھاڑو پکڑ کے، مدد ہی کی نا اس نے یار۔ اللہ کے بندو کیا ہو گیا آپ کو یار، اللہ کی عطا سے ہر ایک مدد کر سکتا ہے۔ نبی ولی یہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو یہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ زندہ ہوتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء حیات ہیں، زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، ہاں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ شہیدوں کا ہے۔ جی، مدد مانگنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں تو مدد مانگنے کی ترغیب موجود ہے کہ کوئی صحرا میں گم جائے، کسی کا جانور بھاگ جائے، اس طرح پکارے، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اعینونی یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو اسے روک دو تو جانور بھاگ جائے۔ تو اس طرح کئی روایتیں ایسی ہیں، اور یہ مطلب احادیث مبارکہ ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 پیج نمبر 103 پر ہے کہ جب تم میں سے کسی کا جانور یا اونٹ بیابان جگہ پر یا ویران جگہ پر بھاگ نکلے، جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتا جو اس کی مدد کرے، تو وہ یہ کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس سے مطلب اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور وفات کے بعد بھی مدد مانگنے کے اور مدد کرنے کے ثبوت ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ ہی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑا، تو یہی بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ جو ہے وہ بارش اللہ سے طلب کر کے عطا فرمائیں۔ میں بارش طلب کرنے کی عرض کی بارگاہ رسالت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کو خبر دے دو کہ ان کو بارش دی جائے گی، عطا کی جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بارش ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا اور خواب میں جا کر پیغام بھی بھجوا دیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور یہ وفات کے بعد کا واقعہ ہے، وفات ظاہری کی بات کا واقعہ۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خاتم المحدثین بھی کہا جاتا ہے، صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ اخبار الاخیار ان کی کتاب ہے جس میں اولیاء کرام کے حالات ہیں۔ اخبار الاخیار پیج نمبر 19 پر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے جو مبارک اقوال یعنی ارشادات نقل فرمائے ہیں، ان میں سے 3 سنیے۔ نمبر 1، میرے مرید کا پردہ عفت اگر مشرق میں، یعنی وہ اس کی بے پردگی ہو رہی ہوگی، یعنی مشرق میں، ایسٹ میں اس کی بے پردگی ہو رہی ہوگی، میں چاہے ویسٹ میں ہوا، جب بھی اس کی پردہ پوشی کروں گا، یعنی اس کا پردہ رکھ لوں گا، بے پردگی اس کی ختم کر دوں گا۔ نمبر 2، میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری یعنی امداد یعنی مدد کرتا رہوں گا، اگرچہ وہ سواری سے گرے۔ سواری سے گرنا تو دنیا کا ہی ایک معاملہ ہے، میں اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 3، جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے یعنی المدد یا غوث کہے، اسے کشادگی حاصل ہو، یعنی مشکل اس کی حل ہو جائے۔ یہ غوث پاک کے اپنے ارشادات شیخ عبدالحق جو خاتم المحدثین نے، جو بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، محدثوں کے بھی خاتم،
ایک تو ہے نا وہ خاتم، ایک ہے خاتم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت پر مہر لگا دی کہ اب کوئی نیا نبی آنا ہی نہیں ہے. یہ محدثوں کے سمجھو کہ بہت بڑے محدثین میں یہ آخری محدث، یہ ان کا لقب ہے. اگرچہ اور بھی محدث ان کے بعد بھی ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑے محدث تھے. یہ ان کا فرمان ہے.